نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو فریش ایپیسوڈ آف ٹویٹر ٹاک. سب سے پہلے میں یہ بات واضح کر دوں کہ آج کے ٹویٹر ٹاک کا یا ٹویٹر ٹاک ہم کیوں کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے. اس کے مقصد دو ہیں. ایک تو بات کرنا، جی ہاں بات کرنا. جب تک ہم کسی بھی موضوع پہ بات نہیں کریں گے ہم اس کے حل کی طرف نہیں پہنچیں گے. وہ بات کامن ایشوز پہ بھی ہو سکتی ہے یا کسی اسپیسیفک ایشوز پہ بھی ہو سکتی ہے. اور دوسرا یہ تاکہ ہم اپنے آپ کو دین کے ساتھ جوڑے رکھیں. جیسا کہ سورہ جس موضوع پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس پر بہت ہی کم گفتگو ہوئی ہے. اگر ہوتی بھی ہے تو آج ہم اسے ریمائنڈ کر لیتے ہیں. ہمارے ٹاپک کا نام ہی بتا رہا ہوگا، سم تھنگ یونیک ان اٹ. ایز اے میل مسلم انکلائنڈ ٹورڈ اسلام. مجھے بچپن سے یا شروع سے ہی جب بھی ہم اگر اپنے معاشرے میں اخلاقی طرز کا کوئی بھی سانحہ پیش آتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے، صرف الزام تراشی ہی ہوتی ہیں دونوں طبقوں کے درمیان. لبرلزم ہو، فیمنزم ہو، وہ مذہبی طبقے پہ لگاتے ہیں، مذہبی طبقے ان پہ لگاتے ہیں. سیم عورتوں کو ایسے کرنا چاہیے اور مردوں کو ایسے مردوں کے فرائض ہیں. حل کی بات کیوں کوئی نہیں کرتا؟ تو آج ہم جس پہ بہت کم بات کی جاتی ہے ہم آج اس پہ بات کریں گے. باتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں، ہم صرف اس کو ریمائنڈ کریں گے انشاءاللہ. آج کی میری لبکشائی دونوں ایکسٹریم طبقوں، چاہے وہ مذہبی طبقہ ہو یا پھر لبرل فیمنزم، ان دونوں کے لیے اہم ہوں گی. آج کی ہماری بات، میرا یہاں پہ بولنا، آپ لوگوں کا سننا یقیناً اللہ کی بارگاہ میں لکھا جائے گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ جس محفل میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں. تو لیٹس کم ٹو آور ٹاپک. مسئلہ یہاں یہ ہے کہ ہماری یوتھ کنفیوز ہے، کیونکہ دور جدید کی ترقی میں اتنی کچھ شدید تیزی آ گئی ہے کہ وہ آج کا نوجوان یہ سمجھنا شروع ہو گیا ہے کہ پتہ نہیں اسلام میں اس کے ہمارے اس پرابلمس کے جو دور جدید میں آ رہے ہیں کہ اس کا جواب ہے بھی یا نہیں. پرابلم کہاں پہ آئی؟ جب علم کا اتنا ایکسپوجر نہیں تھا، لمیٹڈ نالج شیئر ہوتا تھا، علماء اکرام جتنی بھی کوشش کرتے تھے اس وقت کی اس دور کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی اس کے مطابق ہی فائنڈ کیا جاتا تھا قرآن مجید سے، احادیث سے، اور اتنا ہی عوام سامنے لایا جاتا. لیکن اب جتنی تیزی سے سائنس دنیا کے جتنے علوم، میں تو کہتا ہوں کہ پورٹلز اوپن ہو گئے. تو سولوشن کیا ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو جو دور جدید کے ساتھ اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے اب نہیں دیکھنا کہ کوئی ہمارے لیے علم فائنڈ کرے اور ہمارے کویسچن کا آنسر دے. وہ ایک ہے، لیکن کیونکہ ہم جو کریم آف دا نیشن ہے، ہمارا کام ہے اب علم کو فائنڈ کرنا اور لوگوں تک لے کے آنا، اور اپنے اسلامک نالج اور اپنے دنیاوی نالج کو دونوں کو ان کے کمپیٹیبل پہ لانا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ وہ ہم سے انسپائر ہو سکیں. اور یہی اللہ تعالیٰ کے سسٹم کو فورس یا لانے کا ایک ذریعہ ہے. یہی بات کہنا بڑی ضروری ہے. جی ہاں، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. ہمیں زندگی کے ہر پہلو کے متعلق یہ ہمیں انفارمیشن دیتا ہے اور ہماری رہنمائی کرتا ہے. اینڈ آئی ایم پریٹی شیور یہ وہ پرفیکٹ سسٹم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. سیاست ہو، ہماری معاشرتی زندگی ہو، ہماری سیاسی زندگی ہو، ہماری معاشی زندگی ہو، ہر پہلو، ہر مسائل کا اس میں حل ہے. اس کا اندازہ بھی اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن. اور اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ اب تک کی سب سے جو سیفسٹ بک ہے، اور جو اتھینٹسٹی ہے اس کی وہ آپ چیک کر سکتے ہیں. ہمارے ٹاپک کے ریلیٹڈ میں جو بات کرنا چاہوں گا، رہبانیت. رہبانیت کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. ہم معاشرے سے کٹ کے پہاڑوں پہ یا جنگلوں میں، بیابانوں میں اپنی زندگی نہیں گزار سکتے. ہمیں یہیں رہ کے، اسی معاشرے کے اندر رہ کے
آج کے ٹاپک اس کے متعلق ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارا ٹاپک ہے حجاب فار مین. اس ٹاپک کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں سب سے پہلے کیا آتا ہے کہ یہ کوئی چیز اور عورتوں کے متعلق ہوگی، ایسے ہی ذہن میں آتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کا جواب میں قرآن مجید سے دوں گا. اللہ تعالیٰ سورہ نور میں فرماتے ہیں آیت نمبر 30 میں، کہہ دو مومن مردوں سے کہ اپنی نظریں جھکا لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. مردوں کے لیے حجاب سے مراد ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ حیا اور انکساری کے ساتھ پہنیں اور اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپ کے رکھیں اور بھڑکیلے اور شوق والے کپڑوں کو نہ پہنیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کن دو پوائنٹ کو یہاں پر جو کہ سیکشولی اورینٹڈ ڈیزائر ہے اس کو روکنے کے لیے کن دو پوائنٹ کو ہم نے ویپن کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. پہلی کیا چیز ہے؟ نظر. دوسرا یہ ہے ستر کو ڈھانپنا. اس سے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو دونوں کو فطری طور پر ڈفرینٹ نوعیت سے بنایا ہے. عورتوں کی جذباتی اور جسمانی خصوصیات مختلف ہیں مردوں سے، اور یہ مردوں کی بھی خصوصیت ہے یا عورتوں کی خصوصیت ہے کہ مرد انکلائن ٹورڈ فیمیلز. یہ ایک اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہی ایسا ہے. یہاں عورتوں کے اندر یہ کشش ہے کہ وہ مردوں کی طرف کھینچتے ہیں. حجاب وہ نقطہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس سے نمٹا ہے اور بتایا ہے کہ یہ سلوشن ہے اس سے نمٹنے کا. اگر آزمائش ہے تو اس کا یہ طریقہ ہے. اب دونوں ڈیفرنٹ نوعیت کے بنے گئے ہیں. جیسے پہلی آیت میں مردوں کے حجاب کی بات کی، تو دوسری آیت میں 31 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حجاب کی بھی بات کی ہے. جیسے کہ پورے جسم کو ڈھانپنا، خوبصورتی ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور نظریں جھکانا سیم عورتوں کے لیے بھی ہے. مردوں کا عورتوں سے لبھانے والے انداز میں بات نہ کرنا، اور عورتوں کو یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ اتنی خوشبو لگائیں کہ دوسرے اس کو سونگ سکیں یا پھر اس طرح کی جویلری پہنے یا دوسرے اس سے اٹریکٹ ہوں. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اتنی ساری باؤنڈریز سے، اتنی ساری آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہہ دو میرے پروردگار، سورہ اعراف کی آیت ہے آیت نمبر 33، کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دے دیا، وہ بے حیائی کھلی ہو یا پوشیدہ ہو. تو حجاب مین بے حیائی سے بچنا. بے حیائی سے بچنا کیوں ہے؟ کیونکہ بے حیائی حرام ہے. اور کس طرح کی یہاں پہ قرآن مجید کی سورہ اعراف میں کس طرح کی بے حیائی کا ذکر کیا ہے؟ کھلی اور پوشیدہ. کھلی اور پوشیدہ میں دو طرح کے پوائنٹس آتے ہیں. ایک تو ہم اورینٹڈ ہو سکتے ہیں نظر سے، جیسے میں نے پہلے بھی بات کی کہ ہمارا جو ویپن ہے نظر کی حفاظت، اور دوسرے ستر پوشی. اور یہاں پہ جو کھلی اور پوشیدہ کی بات کی اس میں زبان بھی آتی ہے. ٹھیک ہے، اس کا میں آگے چل کے ذکر کروں گا کہ زبان کی کیسے ہم بے حیائی ہوتی ہے اور اس سے کیسے بچیں گے. نظر کے متعلق آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے جس چیز کو دیکھنا گناہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جس چیز کو دیکھنا گناہ ہے اس چیز کو دیکھنا زنا کی کیٹیگری میں آتا ہے. سو I have categorized the points. ہم کن چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ یہاں پہ حجاب کی بات ہے، یہاں پہ بچنے کی بات آئی ہے. نہ محرم کو، فحش چیزوں کو، وہی کھلی ہو یا پوشیدہ ہو. اگین وہی سورہ اعراف کی آیت ہے، چاہے آپ چھپ کے کوئی یہ کام کر رہے ہیں یا پھر کھلم کھلا کر رہے ہیں، دونوں طرح سے ہی حرام ہے اور آپ یہ چیز نہیں کر سکتے. اور اگر صرف نظر کو ہی کنٹرول کر لیا جائے تو ہمارے معاشرے کی سالمیت اسی میں ہی ہو جاتی ہے. اور میں لیٹر آن اس پہ ڈسکس کروں گا کہ نظر کی حفاظت نہ کرنے سے کیسے پرابلمز پیش آتے ہیں، کہ یہ کتنا بڑا ایک ویپن ہے جس کو اگر نہ یوز کیا جائے تو کتنی بڑی ڈسٹرکشن کاز کر سکتا ہے. پوائنٹ ہیئر کے نظر پرابلم اس طرح پیش آتے ہیں کہ ہم اپنی نظروں کو کیسے استعمال کرتے ہیں. لائک وی آر ناٹ کنٹرولنگ آور آئیز.
ٹھیک ہے، ہم رینڈملی جس کا جو دل چاہتا ہے دیکھتے ہیں. لورنگ اپنی نظروں کو جھکانے والا تو کنسیپٹ ابھی دور کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کن کن چیزوں سے نظریں جھکانی ہیں. دیکھیں سورہ نور میں بات کی گئی ہے سیکشلی اورینٹڈ چیزوں سے. ٹھیک ہے، اور اس میں پرابلمس کیا کیا آئیں گے اس پہ بات کرتے ہیں. پہلے بات کرتے ہیں کہ فیمیلز کو نہیں دیکھنا. تو ٹھیک ہے، تو اس سے پرابلمس کیا آئیں گے؟ یو نو آل دیٹ. میں ان لوگوں کی بات نہیں کروں گا جن کے جو بیڈ انٹینشن سے یا اسٹیئرنگ یا اسٹاکنگ کی نظر دیکھتے ہیں. میں صرف اپنے ان اسٹوڈنٹس کو ہی ٹارگٹ کروں گا جو کہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں، کہ ان لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ آپ کی نظر کی بات کرنا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے. اگر آپ نامحرم کو اگر دیکھتے ہیں اور آپ اپنی نظر کو کنٹرول نہیں کرتے تو کیا کیا پرابلم ہوتی ہیں. آپ کی سیلف رسپیکٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اینڈ آل وی نو دیٹ کہ ضمیر تو ہے نا، وہ آپ کو اندر سے بتاتا ہے کہ یہاں آپ اپنی نظر کو رینڈملی یوز کر رہے ہیں. اور پھر اللہ کا اللہ کا ڈر تو ہوتا ہی ہے. اگر ہم تو اللہ سے دوری، یہ پرابلمس ہیں آپ کو پیش آتی ہیں. میں اس سے بھی مور اسپیسیفکلی بات کروں گا کہ حل کیا ہے، کہ کس طرح نظر کو اپنی کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں، یا کس طرح ہم اس کو حجاب کی کیٹیگری میں لا سکتے ہیں. فرسٹ آف آل، نظر کی موومنٹ کو کنٹرول کرنا. ہر چیز کو نہیں دیکھنا. ہر چیز سے مراد اس میں نامحرم بھی آتے ہیں، اس میں مرد بھی آتے ہیں، اور اس میں میٹیریلسٹک تھنگس بھی آتی ہیں. جی ہاں، میں اس میں آگے چل کے بات کروں گا. پہلے میں عورتوں یا فیمیل یا نامحرم پہ بات آتا ہوں کہ اگر نہیں دیکھنا تو دیکھنا کیسے ہے. کیونکہ پڑھے لکھے طبقے سے یہ کویسچن آتا ہے کہ ہم یونیورسٹی جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم اپنی ایسے ہی نظر یا نیچے دیکھ کے چلیں گے تو ہم معاشرے میں کیسے سروائیو کر سکیں گے؟ کیونکہ مور دین 50% طبقہ ہمارا فیمیل ہے. ٹھیک ہے، اسلام نے پریٹی شیور کہ اس کا آنسر دیا ہوا ہے. میں وہی آج اس پہ ہی بات کرنی ہے. آپ اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کر کے دیکھیں کہ someone is coming، آپ اس کو دیکھ رہے ہو، آپ نے دیکھا اینڈ ریکگنائز کہ یہ فلانی ہے، یا ہاں فلانی ہے، فیمیل کی بات کرتے ہیں، اور جسٹ آپ بچان لیا کہ ہاں جی یہ فلانی نام دیکھ لیا. لیکن اس کے بعد آپ اپنے کام کی بات ہے یا اپنے پروفیشن کے ریلیٹڈ بات ہے، اپنی بات آپ آئی کانٹیکٹ کے بغیر بھی کر سکتے ہیں. اور یہاں یہ بات بتانا بڑی ضروری ہے کہ صرف یہ نہیں کہ آپ نے اگر اپنی نظریں جھکا لی ہیں تو آپ اپنی سینس آف ہیومر سے، اپنی انٹلیکچوئل اسکل سے، آپ اپنی وجاہت سے اس کو امپریس کرنے کی کوشش کریں. یہ چیز بھی اس چیز سے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے نا کہ کتنے پیور ہیں. لائک what I'm saying کہ کس طرح سیم از دیٹ کہ آپ نے کسی نامحرم سے اسی طریقے سے بات کرنی ہے، اسی طریقے سے ان کو رکھنا ہے جیسے آپ اپنی بہن کو رکھتے ہیں. جیسے آپ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی میری بہن کے ساتھ ایسے بات کرے، آپ نے بھی ان دوسروں کے ساتھ ایسی بات کرنی ہے. مجھے پتا ہے اور اسلام میں یہ بالکل کلیئر ہے کہ وہ آپ کی بہن نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، لیکن اس کا آنسر یہ بہتر ہے کہ آپ اسی کو اس نامحرم کو اسی طرح ٹریٹ کریں جیسے آپ اپنی بہن کو ٹریٹ کرتے ہیں. I will talk on later کہ اگر پسند اور ناپسند ہے تو کیا اسلام کہتا ہے. لیکن فی الحال ہم صرف اسی پہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنی نظروں کو جھکانا ہے اور کس طرح جھکا کے بات کرنی ہے بہن کی نظر سے. دا سیکنڈ پوائنٹ نظروں کا جو ہم بات کر رہے تھے، نامحرم کو نہیں دیکھنا، مردوں کو نہیں دیکھنا، مردوں کو کس نگاہ سے نہیں دیکھنا، آج ہم اس پہ بھی بات کریں گے. جی ہاں، حسد کی نگاہ، بالکل کمپیریزن ہی ہے جو ہمیں لے کے ڈوبا ہوا ہے. اس نظر کو جھکانے کی اس کے بہت ڈیپ میننگز ہیں. اللہ تعالیٰ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہوئی ہے. کسی کو انٹلیکچولیٹی زیادہ دی ہوئی ہے، کسی کو مال زیادہ دیا گیا ہے، اور کسی کو حسن زیادہ دیا گیا ہے. اور یہ چیزیں دے کے یا کسی سے کوئی چیزیں لے کے دونوں طرح سے ہی آزمائش ہے. مسئلہ کہاں آتا ہے؟ ہم کمپیریزن میں پڑ جاتے ہیں، پھر احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ ہم حسد تک چلے جاتے ہیں. اور یقین مانیں کہ لوگ ایک دوسرے کو قتل تک کر دیتے ہیں، خاندانوں میں جادو کرائے جاتے ہیں. فیکٹ ہے
کہ کہا جاتا ہے کہ فلانے کی بیٹی کی تو اچھی جگہ رشتہ ہو گیا ہے، اس بات کو انفیریورٹی میں لے جاتے ہیں، یا پھر فلانے کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا ہے میرا نہیں بنا۔ دراصل ہم یہ تو آزمائش تھی کسی کو دے کے اور کسی سے لے کے، لیکن ہم سب کچھ ایک ہی وقت میں سب کچھ وہ کہتے ہیں نا ہڑپ کرنے یا پھر کمپیریزن میں آ کے یہ اپنے آپ کو ہی ڈسٹروائے کر لیتے ہیں۔ جی ہاں، ڈسٹروائے۔ حدیث میں آتا ہے حسد سے دور رہو کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ سو کہ ہم ایٹ دا اینڈ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور ہم بے شک اپنے بڑے اچھے کام کرتے رہے، نیکیاں نمازیں وغیرہ ہمارے اچھے ہوں، لیکن جب ہم حسد میں پڑ گئے ایوری تھنگ ول ڈسٹرائڈ۔ ٹھیک ہے، دا تھرڈ تھنگ یہاں پہ جو میں نظر کی بات کرنا چاہوں گا ایز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ، میں اپنی آڈینس کی نظر اس کی طرف بھی متوجہ کرنا چاہوں گا۔ ہم فورینسک میں پڑھتے ہیں سوڈومی، یس یہ ٹرم ہے سوڈومی، اس کا مطلب یہ ہے اینل سیکس۔ I know I am talking about a sensitive issues, but جب تک ہم بات نہیں کریں گے ہم سولوشن کی طرف نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اینڈ many of the society it is a crime، ٹھیک ہے، لیکن all we know that کہ نظر کی حفاظت نہ کرنے سے ہی یہ والا کرائم یہ پہنچتا ہے یہاں تک۔ اور اس میں مردوں کے لباس پہ بھی بات ہوتی ہے کہ کس طرح کے لباس پہن جاتے ہیں، اور ہماری اور دوسرے مردوں کی نظر پہ بھی ہوتی ہے کہ کس نظروں سے وہ دیکھتے ہیں، وہ بیڈ انٹینشن، ٹھیک ہے۔ اور قوم لوط والا واقعہ، انہوں نے اپنی نظروں کو کنٹرول نہیں کیا یا اپنے دل کو نفس کو کنٹرول نہیں کیا، تو یہ پرابلمز آئی نا۔ اگر فرسٹ انٹینشن میں اس بات کو اگر جیسے کہ جب میں آگے بات کروں گا لباس کی، آپ اس کو بہتر طریقے سے جان لیں گے کہ اسلام نے لباس میں اتنی توجہ کیوں دی گئی ہے۔ کھلا لباس، مطلب آگے بات کرتا ہوں، بلکہ اس کو ابھی بات کر لیتے ہیں اس پہ کہ اس حجاب میں لباس کیسا ہونا چاہیے مردوں کا۔ لباس محض بیرونی اعلیٰ سطر پوشی یا خارجی ذریعہ جسم پوشی ہی نہیں ہے، بلکہ یہ سائیکالوجی ہمارے ذہن پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اب آپ اس بات سے ایگزامپل سے لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ریشم پہننے سے منع فرمایا، اور حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ لوگوں کا جو کپڑا ہے وہ مردوں کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونا چاہیے، کہ اس سے کیا نہ اسے تکبر نہ آئے اس میں۔ یو نو دیٹ کتنا لباس کتنا سائیکالوجی پہ اثر انداز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے سونا پہننے سے، گولڈ، ٹھیک ہے۔ کیوں منع فرمایا، کیوں اس کی وجہ کیوں آئی ہے، کیوں الاؤ نہیں ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ چاہتے کیا؟ اللہ کہتے ہیں میں سپریم ہوں، یو شوڈ بی ہمبل، آپ کو عاجز ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سیکنڈ کیا ہے؟ بیوٹی کمپلیکس۔ یہاں یہ پرابلم ہے کہ دوسرے کا لباس، ایک دوسرے کو لباس مطلب اچھے سے لباس میں بات کرتا ہوں یہاں شوخ والے لباس، بھڑکیلے لباس، جس کو پہن کے بھی انسان بے ننگ ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں کہ میں تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، میں تمہارے لباس کو نہیں دیکھتا، میں تمہارے اعمال کو دیکھتا ہوں۔ اچھا، اس میں نا سورہ مسلم کی حدیث یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس میں ذرا برابر بھی کبر ہوگا۔ بات سنیے گا، ایک شخص نے عرض کیا، کوسچن کیا، یا رسول اللہ آدمی پسند کرتا ہے اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، کبر تو حق کے مقابلے میں آتا ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ یعنی کہ اگر ہم لباس اس طرح سے اس لیے پہنتے ہیں کہ ہم لوگوں کو نیچا دکھائیں کہ میرے پاس مال ہے تو میرے پاس لباس ہے تو تیرے پاس کچھ نہیں ہے، حالانکہ وہ اس کا لباس ہی اس کی آزمائش تھی، اس کو لباس دیکھ آزمایا گیا کہ ہاں بھی اب تو کیسے پہنتا ہے، جیسے اس کے پاس گولڈ ہوتا ہے وہ گولڈ پہنتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہ تیرے پاس ہے تو تو نے نہیں پہننا، ریشم نہیں پہننا۔ اور یہاں پہ وہ دوسری بات چست لباس کی، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ اگین وہی بات کہ جس طرح میں جم میں جس طرح کے مرد جاتے ہیں اور اپنی باڈی بناتے ہیں، دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے باڈی بنانے سے منع نہیں کیا۔
اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی شوخی، وہ کبر، وہ جو دوسرے کو حقیر سمجھنا، اس سے منع کیا. اگر یہ والا مرض آ گیا ہمیں then it will be cause، یہ پرابلم کاز کرے گا. اور جس میں میں نے جس سینسٹیو ایشو میں نے پہلے بات کی سوڈومی، اس کی طرف بھی آپ کو لے کے جائے گا. اپنی نظروں کو کنٹرول نہیں کریں گے. ہم دیکھیں گے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے گاڑی دی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے اچھا بنگلہ دیا، کسی کو اچھی چیز دی، کسی کو جیسے ہم دیکھتے ہیں کلاس میں دیکھتے ہیں کسی کے پاس لگژریز ہیں، کسی کے پاس اچھے کپڑے یا چیزیں ہیں، گھڑی ہے، مہنگی گھڑی ہے، جیسے وہ برانڈس کی چیزیں پہنتے ہیں. اپنے معاشرے میں دیکھیں تو کسی کے پاس اولاد ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. تو اگر ہم اپنی نظر کو ہی باؤنڈ کر لیں کہ میں نے نہیں دیکھنا، میں نے اپنی نظر کو یا اس کی طرف نہیں متوجہ کرنا، میں نے اپنے مقصد سے نہیں ہٹنا جو اللہ جس مقصد کے ہم آئے ہیں، then it will surely کہ ہم اس آزمائش سے نکل جائیں گے. اور یہ بات بھی یقیناً ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. ہم اپنی بار بار اگر تصحیح کرتے رہیں تو اس آزمائش سے بھی نکل آئیں گے. I know that کہ میل کو زیادہ پرابلم پیش آتی ہے ایز کمپیئر ٹو فیمیل جب وہ باہر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مطلب جب وہ پرابلم ہوتی ہے تو صرف الزام تراشی ہوتی ہے. تو سولوشنز کی بات، آج میں نے وہ سولوشنز کی بات کی ہے جس میں مینلی میں نے صرف نظر تک ہی محدود رکھی گئی ہے. اور یہاں میں اس کا کنکلوژن یہ کرنا چاہوں گا کہ معاشرے کی بے حیائی کا ہم برڈن صرف ایک جینڈر کے نہیں ڈال سکتے. ٹھیک ہے، ہمیں دونوں کی اس میں دونوں کی ذمہ داری برابر ہے. اسلامی معاشرے اور اس کو سسٹم کو ڈیولپ کرنے کی آج ہم بات کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ہمیں پتا ہو، آپ کو پتا ہو، میری اس بات کرنے سے آپ کے اندر یہ ہمت آئے کہ یا آپ اس پہ سوچنا کریں کہ نہیں، ہاں ہم اس پہ اگر سوچیں گے، اس کو بہتر کریں گے، تو کل آنے والی جنریشن کو ہم بتا سکیں گے کہ بیٹا آج کا لڑکا نوجوان کل کا باپ ہے. وہ اپنے بیٹے کو بتا سکے گا کہ بیٹا ایسے نہیں کرنا، ایسے کرنا. اگر آج کے نوجوان کو ہی نہیں پتا، آج کے نوجوان نے ہی کہا نہیں میں نے بس کھا لو پی لو جی لو اور اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے اور کوشش ہی نہیں کرنی ہے حل فائنڈ کرنے کی، تو اگلی جنریشن کا ستیہ ناش تو پھر ہونا ہی ہے. ہم نے تربیت کرنی ہے نیکسٹ جنریشن کی، ہم نے بتانا ہے، ہم نے اپنے اس سسٹم کو جو اللہ کا سسٹم ہے، جو مین ٹو سے جو سمجھ ہمیں آ چکی ہے، یہ سمجھ ہم نے آگے لوگوں تک پہنچانی ہے. اور ہم لوگ کیوں نہ بتائیں اگر ہمیں اتنا بڑا سچ ہم تک پہنچ چکا ہے. میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ ہم وہ والا سسٹم لیں یا وہ والا نظام لیں جو واقعی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، وہ والا نظام جو جنت میں ہوگا. جنت میں آپ کو پتہ ہے کہ جنت میں بے حیائی نہیں ہوگی، جنت میں ایسی کوئی بے لغو بات، وہی کھلی اور پوشیدہ. ہم جو ڈبل میننگ میں جو بات کرتے ہیں یا پھر ہم جو کھلی گلم گلوچ کرتے ہیں، ایسی بے حیائی، کسی قسم کی بے حیائی بلکہ جنت میں نہیں ہوگی. میں چاہتا ہوں کہ وہی لوگ جنت میں جائیں گے جو جنت کے کرائٹیریا پہ پورے اتر رہے ہوں گے. تو ہم نے اس دنیا میں بھی وہی اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے کہ ہم جنت کے لیے ایلیجیبل ہو جائیں. سو ایٹ دا لاسٹ مجھے یہ کویسچن آیا تھا کہ جس میں ابھی بات کرنے لگا ہوں کہ آپ نے بات کی ہے نظر کو جھکانے کی، محرم نامحرم کو نہ دیکھنے کی، نظر جھکا کے بات کرنے کی یا بہن کی طرح ٹریٹ کرنے کی. تو بات یہ آتی ہے کہ ہم ہر کسی کو اپنی بہن نہیں سمجھ سکتے. ٹھیک ہے، اس کا جواب میں بھی قرآن مجید سے دوں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں جو پسند ہو، ایک ہو، دو ہو، تین ہو، چاہے اس سے شادی یا اس کو نکاح کا پیغام بھیج دو. تو مومن مرد کا طرز عمل بھی یہی ہونا چاہیے. اف یو فائنڈ، آپ نے کسی کو دیکھا، ٹھیک ہے، جو آپ کو پسند آئی ہے، وہ والی پسند نہیں جو آپ نے خود اپنی جو سینس آف ہیومر سے، انٹلیکچولیٹی سے، اپنی اچھی باتیں کر کے اس کو پھسلانے کی کوشش کر کے، وہ والی نہیں. فرسٹ اٹیمپٹ میں بھی جیسے بھی آپ کو پسند ہے، آپ نے کیا طرز ہونا چاہیے، آپ نے جسٹ نکاح کا پیغام پہنچانا ہے. اب اف یو تھنک کہ اگر آپ کمپیٹنٹ ہیں، پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کمپیٹنٹ نہیں ہیں تو آپ اسلام میں کسی بھی کرائٹیریا پہ اتر نہیں رہے کہ آپ ان کو نکاح کے پیغام بھیجیں. آپ کو خود ہی اسی سے وڈرا کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے،
فرسٹ یہ بات لازمی یاد رکھنی ہے. پھر کہتے ہیں ہم تو ریجیکٹ ہو گئے. بھائی میرج تو دونوں کے برابری بھی ہوتی ہے نا, آپ کیسے کسی کی زندگی خراب کر سکتے ہیں؟ ہاں اگر واقعی آپ کمپیٹنٹ تھے اور آپ کو واقعی آپ نے وہ اللہ کی بات مانتے ہوئے, میں ان جیسے کہ انڈرسٹینڈنگ کے نام پہ دوست اپنے آپس میں 2-3 سال 10 سال تک بھی یہ پرابلم جاتے ہیں, اس میں مطلب بات کرتے ہیں ڈیٹنگ کے نام پہ جو کرتے ہیں, جسٹ بات کرنے پہ ہی میں بات کروں کہ جو آپس میں جو ان کی ڈیلی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس پہ بات کروں. وہ جو پرابلم اس کی جو نیکسٹ جنریشن آنی ہے وہ کیسے کہے گی؟ نیکسٹ جنریشن تو یہی کہے گی نا کہ اب آپ نے یہ کام کیا, ہمیں اس چیز کو کیوں روک رہے ہیں کہ مرد اور عورت کا آپس میں نہ بات کریں. تو بات چل رہی تھی اگر آپ واقعی کمپیٹنٹ ہے تو پھر کیا سولوشن ہوگا؟ پھر یہ ہوگا, پھر اگر آپ کو انکار ہوتا تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر وہی کرنا ہے کہ صبر, کیونکہ آپ نے تو اللہ کا حکم پورا کر دیا نا. اور میں یہ بھی پڑھ رہا تھا, ایون آپ کا کوئی پیارا کھو جاتا اگر ہمیں پتا ہو کہ کون سی دعا کرنی چاہیے, اس کے لیے اس دعا میں اگر ترجمے میں غور کریں تو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ مجھے مطلب بندہ کہتا ہوگا آپ مجھ سے ایسے دعا کرو کہ مجھے اس سے بہتر نعم اللہ بدل دے دے. تو اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے کوڈ آف کنڈکٹ کو فالو کرتے ہوئے نکاح کا پیغام بھیجا اور آپ ریجیکٹ ہوئے, تو آپ اس میں آپ بلکہ بہتر ہی سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بہتر نعم البدل بھیجنے کے لیے شاید یہ کیا ہے. آل از اباؤٹ دیٹ کہ آپ کا سینٹرل آف اورینٹیشن صرف اللہ کی ذات کو خوش کرنا ہے, اپنے آپ کو فرشتوں میں خوش کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننا ہے. ٹھیک ہے, اور لائف از ٹو شارٹ. ٹھیک ہے, یہ 30-40 یا 60 ایئر اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگوں کو خوش کرنے کے چکروں میں یا اپنی نفسانی خواہشات کو, اگر مجھے پسند ہے تو ایٹ اینی کاسٹ مجھے وہ پسند ہے, بھائی اس لیے نہیں آئی, اللہ کو خوش کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں توحید کو بہتر طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ جب ہم توحید سمجھ جائیں گے, ہم اللہ تعالیٰ کا ہونا, اللہ تعالیٰ کا واحد ہونے کو سمجھ جائیں گے, اللہ تعالیٰ کے قہار ہونے کا, اللہ تعالیٰ کے ہر چیز پہ قابض ہونے کا, ہمارے دلوں پہ, ہماری سوچوں پہ, ہمارے اعمال پہ ہم سمجھ جائیں گے, تو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے گا. تو یہ پرابلم نظر کے جھکانے سے ہی کافی حد تک معاشرے میں اگر ہم دیکھ چکے ہوں گے پرابلم حل ہو جائیں گے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ویری ویل ایکسپلینڈ, ویری ڈیٹیلڈلی ایکسپلینڈ میں کہوں گی, بہت اچھے طریقے سے ایلیبوریٹ کیا ہر چیز کو محسن بھائی نے. فردر میں تھوڑا سا اپنا پارٹ اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی, بیکاز اٹس ویری ڈیٹیل ٹاپک. آپ اس پہ جتنی بھی بات کر لیں, جتنی بھی بات کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ان چیزوں کو بہت زیادہ نارملائز کر لیا گیا ہے, اس کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا ہے. حجاب کو جسٹ فیمیلز کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا جاتا ہے اور میلز کو اس سے بری الذمہ سمجھ لیا جاتا ہے, جبکہ ایسے نہیں ہے. اللہ کا قانون ہے انسانوں کے لیے مین ورسز وومن کر کے, تو ہم نے اسے بگاڑ ڈالا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو مردوں کے لیے بھی قانون بنائے ہیں اور عورتوں کے لیے بھی بنائے ہیں, اور دنیا اللہ کی ہے, اللہ کے لوگ ہیں, اللہ کے بنائے ہوئے لوگ ہیں, دل اللہ کے قبضے میں ہیں. تو اگر ہم اللہ کی مان کے نہیں چلتے ہیں تو پھر ہم یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ ہم بھلائی کی طرف جا رہے ہیں. دنیا میں رہنا ہے تو اللہ کی دنیا دیکھیں, جس کی دنیا ہے نا کنٹرول اسی کا ہے. آپ اس کی مان کے چل لیں گے تو سکسیس آپ کی ہے, اور صرف دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی ہے. تو حجاب فار مین کی اگر بات کی جائے تو کچھ لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ شاید یہ جسٹ ڈریس کوڈ سے ریلیٹڈ ہے, کہ بس جو آپ کا ٹراؤزر ہے, آپ کی شلوار ہے, وہ ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے مردوں کے لیے, اور سر پہ ٹوپی ہونی چاہیے. تو ٹھیک ہے, اٹس آلسو فار ڈریس کوڈ, بٹ حجاب از فار آئیز, اٹ از فار ہارٹ, اٹ از فار سول, اٹس فار ایوری تھنگ. اٹس ناٹ جسٹ اے ڈریس کوڈ.
اگر بات کی جائے موڈیسٹی ٹرم کی تو اس کا ایک میجر پورشن حجاب ہے. آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کی روح، ہر ایک چیز میں حیا کا ہونا جو ہے نا وہ لازم ہے. آپ کے اندر حیا ہے تو آپ ہر قسم کی خیر آپ کے پاس ہے. اور اگر میں کہوں کہ ایک چیز جو بہت کامن سمجھی جاتی ہے اور بلکہ اس کو سینس آف پرائڈ سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ ہر ایک کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں یا ہر ایک کو خود کی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑی کوئی اعلیٰ بات ہے. بھئی میں تو ایسا ہوں کہ لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پہ. سو یہ فکرہ ایک، اگر آپ اس پر غور کریں نا تو یہ ایک انتہائی پست ذہنیت کا ثبوت دیتا ہوا فکرہ ہے. اور اکثر ہمارے ہاں مائیں بیٹوں سے کہہ رہی ہوتی ہیں، یہ بیٹوں کے سامنے کہہ رہی ہوتی ہیں، اپنے بیٹوں کے بارے میں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ لیں جی میرا بیٹا تو شہزادہ ہے، لڑکیاں مرتی ہیں، میرے بچے کو لڑکیوں کی کوئی کمی ہے. سو پلیز اگر آپ ایک ماں ہیں اور آپ یہ سن رہی ہیں تو آج کے بعد سے ایسا فکرہ نہ استعمال کریں. یہ آپ کے بچے کو کوئی بھلائی نہیں دے رہا ہے، اس کے لیے کسی بھلائی کا باعث نہیں ہے یہ جملہ. تو اگر آپ ہر ایک کو اپنی کی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں نا تو بردر چیک اٹ. آپ جو ہے نا وہ سیلف رسپیکٹ کی کمی ہے آپ کے اندر. یو مسٹ بی لیکنگ سیلف رسپیکٹ. آپ سائیکولوجی کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ آپ یہ کہیں کہ بھئی میں ٹھیک ہے لڑکیاں متوجہ ہو جاتی ہیں میری طرف یا میں سب کو متوجہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں، لیکن میرے دل میں تو کوئی برائی نہیں ہے، میں کچھ برا کرتا تو نہیں ہوں. تو نہیں، آپ موقع کیوں دے رہے ہیں؟ دیکھیں شیطان کو ہم موقع دیں گے تو شیطان آئے گا نا، وہ تو ریڈی بیٹھا ہے، وہ تو ہم پہ وار کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کسی کی طرف دیکھ بھی رہا ہوں یا فرینک ہو بھی رہا ہوں تو کچھ غلط نہیں ہے. نہیں، آپ کنارے پہ ہیں تباہی کے. شیطان کسی بھی ٹائم آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کب آپ کو اس نہج پہ لے آئے گا کہ آپ کی جو باریک سی لائن ہے نا اس کو کراس کر جائیں گے. اور چونکہ آپ کے لیے پہلے وہ فرینکنیس اور پہلے بات کرنا یا دیکھنا ایک نارمل چیز تھی تو آپ کے لیے یہ بھی نارمل چیز ہوتی جائے گی. اور تباہی وہیں سے شروع ہوتی ہے جب آپ کے لیے چیزیں نارمل ہوتی جاتی ہیں. اور میرے نزدیک مرد میں اتنی مردانگی تو ہونی چاہیے کہ وہ صرف اپنی عورت کے لیے یعنی اپنی بیوی کے لیے ایکسیسیبل ہو. اپنی عورت سے مراد وہ کلچر یا وہ سسٹم بالکل نہیں ہے جو آج کل ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ پھیل چکا ہے. اور سم ٹائمز یہ بھی دیکھا جاتا ہے، یہ بھی آبزرو کیا جاتا ہے کہ بچے اس چیز کو لے کے امبیرسڈ فیل کرتے ہیں کہ بھئی فلاں کے تو دوستیں ہیں لڑکیاں، میری نہیں ہیں، اور اس بات پہ چڑھایا جاتا ہے. تو آپ کو اپنی اچھائی پہ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کے لیے ایک بہت خاص نعمت ہے کہ اگر آپ شائع ہیں اور آپ کو اللہ نے اس چیز سے بچا کے رکھا ہوا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ آپ جتنا خود کو محفوظ رکھتے جائیں گے نا، اور کچھ لوگوں کا یہ پرسپیکٹیو ہوتا ہے کہ بھئی آپ تو خود کو محفوظ رکھ لیں گے، لیکن آج کل کون ایسی لڑکیاں ہیں جو خود کو محفوظ رکھتی ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ خود کو محفوظ رکھ رہے ہیں نا، اگر آپ خود کو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دیا کہ آپ خود کو محفوظ رکھ سکیں یا آپ کی سوچ پاکیزہ رہے، تو اللہ آپ کی فیوچر اسپاؤس کے دل میں بھی یہ سوچ ڈالنے پہ اور اس کو اس پر عمل کرنے پہ قادر ہے. آپ جتنا حرام لیتے جائیں گے اتنا آپ کے لیے حلال کم پڑتا جائے گا، آپ کی حلال کی لذت چھنتی جائے گی. سو ایک ایگزامپل شیئر کروں گی آپ کے ساتھ کہ میں نے جب یونیورسٹی جوائن کی تو اسٹارٹنگ میں میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا کو ایجوکیشن کا. تو میرے لیے یہ بڑی ایک عجیب چیز تھی کہ کچھ بچے اسٹارٹنگ میں نے دیکھا کہ وہ بوائز کا گروپ ہے الگ سے ایک، لیکن وہ بوائز کا گروپ چھوڑ کے وہ گرلز میں آ کے بیٹھتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں. مجھے بڑی حیرانگی ہوئی. میں نے کہا مطلب ان کو عجیب نہیں لگتا؟ تو مطلب جسٹ کول لگنے کے چکر میں آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو میں آئی ایم ویری فرینک ود مائی ابا. میں نے اپنے ابا جان سے شیئر کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹے یہ ایک چیز ہے جس کو میں ایسے ڈیفائن کروں گا کہ خود کو سستا کرنا. تو آپ جس بھی لیول پہ ہیں اس کا اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس چیز پہ کہ آپ امیر ہیں، آپ غریب ہیں، آپ مڈل کلاس ہیں، آپ لوئر مڈل کلاس ہیں، اپر مڈل کلاس ہیں، ویلیوز آر فار سیم. ٹھیک ہے، آپ میں اتنی سیلف رسپیکٹ ہونی چاہیے، اتنا مینلی بیہیویئر ہونا چاہیے کہ آپ خود کو سستا نہ کریں. وہی والی بات کہ آپ کو ایکسیسیبل ہونا ہے صرف اپنی عورت اپنی بیوی کے لیے. اگر آپ ہر جگہ منہ مار رہے ہیں جسٹ ٹو چیک دی کوالٹی اور ٹو چیک دی سنسیرٹی، تو یہ آپ کے اپنے لیے ایک بہت شرمندگی کا باعث ہے چیز. ٹھیک ہے، اور پھر آنکھیں دل کا آئینہ ہوتی ہیں. نظر کی حفاظت کو بہت اچھے سے محسن بھائی نے ایلیبوریٹ کیا ہے. آپ اپنی آنکھوں کو جھکائے رکھیں گے تو آپ محفوظ رہ سکیں گے.
ٹھیک ہے. آپ فیمیلس کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے, بوائز کا فیمیلس کے ساتھ ہوتا ہے, گرلس کا بوائز کے ساتھ ہوتا ہے. اٹ ڈزنٹ مین دیٹ کہ آپ کا انٹریکشن ہو رہا ہے تو بھائی آپ غلط ہیں. نہیں, آپ ویسے انٹریکشن شو کریں جیسے صحابہ نے کیا تھا, صحابیات سے کیا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال پوچھنے آیا کرتے تھے اور وہ بتایا کرتی تھی. آپ انٹریکشن ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ بالکل ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں کہ بھائی نہیں بات ہی نہیں کرنی ہے. بھائی جہاں ضرورت ہے, جہاں آپ کو دین کے لیے, جہاں آپ کو فائدے کے لیے, اللہ کے دین کے فائدے کے لیے آپ کو یا کسی اور کے فائدے کے لیے جتنا انٹریکشن ضرورت ہے اتنی کریں. بہت سارے بچوں کو میں نے یوں دیکھا ہے کہ وہ اٹس ویری کامن اور وہی چیز کہ نارمل ہو گئی ہے یہ چیز کہ ٹویٹس کا یوں ہی رپلائی کر رہے ہیں. اسپیشلی میں نے ٹویٹر پہ یہ چیز زیادہ دیکھی تو میں ٹویٹر کو ضرور مینشن کرنا چاہوں گی کیونکہ یہ ایک چیز ہے جو مطلب پرسنلی مجھے یہ چیز بہت بری لگتی ہے اور یہ ایک پرسن کی ویلیوز کے اگینسٹ ہے کہ آپ یوں ہی, اس میں آپ کی بھلائی کی کوئی بات نہیں ہے, اس میں کسی دوسرے انسان کی بھلائی کی کوئی بات نہیں ہے. یوں ہی لافنگ ایموجیز ریئیکٹ ہو رہے ہیں اور بات برائے بات کی جا رہی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, نہ آپ کو دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے. تو آپ صرف 2 سیکنڈ کے کول لگنے کے چکر میں کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ آپ خود کو, شیطان کو اپنے لیے آسان شکار کیوں بنا رہے ہیں؟ شیطان تو تیار بیٹھا ہے آپ کو بھی شکار کرنے کے لیے, آپ کو گناہوں کی طرف لے کے جانے کے لیے, تو آپ اسے موقع ہی کیوں دے رہے ہیں؟ اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ. جہاں آپ کو کسی کی اصلاح کرنی ہے, جہاں آپ کو کوئی بھلائی کی بات کرنی ہے وہاں آپ ضرور بات کریں, کمنٹ آن کریں, اس چیز کو ری شیئر کریں, ری ٹویٹ کریں, کو ٹویٹ کریں. بٹ فضول کی باتیں اور بے جا باتیں کرنا اور یوں ہی ٹیگ کر دینا, فضول باتوں کی بات ہو رہی ہے اگین. تو دس از ناٹ اے گڈ تھنگ. پلیز اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اس چیز سے اوائڈ کریں. یہ آپ کی سیلف رسپیکٹ کو ڈاؤن کرتا ہے. ٹھیک ہے, کنکلوڈ کروں گی میں اسی بات کے ساتھ جو میں نے پہلے کر دی ہوئی ہے کہ دنیا اللہ کی ہے, قانون اللہ کا ہے, چوائس آپ کی ہے. اللہ کا قانون مان لیں گے تو نجات پائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. سو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے سب بھائیوں کو, اللہ ہمارے سب بچوں کو ہدایت دے, ان کو صراط مستقیم پہ رکھے. اور انڈیڈ دنیا میں بہت سارے فتنے ہیں, بہت ساری مشکلات ہیں, آپ کو جگہ جگہ پہ فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا. جہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اگلے بندے سے امپریس ہو رہے ہیں وہاں اپنا انٹریکشن کم کر دیں. بہت آپ جتنا پھونک کے چلیں گے اتنا آپ خود کو محفوظ کرتے جائیں گے. جہاں پہ آپ نے خود کو ریلیکس چھوڑا, جہاں پہ آپ نے اپنے نفس کو موقع دیا, جہاں پہ آپ نے شیطان کو موقع دیا, تو بھئی اس کا جال ریڈی ہے, وہ آپ کو شکار بنا لے گا. سو یہاں پہ ہماری اس ٹویٹر ٹاک کے سیشن کا اختتام ہوا چاہتا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیں, فیڈ بیک ضرور شیئر کریں. اس میں آپ کو امپروومنٹ کوئی چاہ رہے ہیں آپ کی یہ امپروومنٹ ہو جانی چاہیے تھی تو #ٹویٹر ٹاک یوز کرتے ہوئے ٹویٹ کیجئے, ہمیں ٹیگ کیجئے 360 مسلم ایکسپرٹس کو. اور اسی کے ساتھ اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد ایک نیو سیشن میں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. فی امان اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرنا بعون الله منها